اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بين كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم آله وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ انما ولیکم اللہ، بے شک فقط تمہارا دوست جو ہے وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر کام میں اللہ کی جانب جھکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو بھی دوستی کرے گا اللہ سے، اس کے رسول سے، ایمان والوں سے، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس اللہ کی پارٹی جو ہے وہ غالب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنایا ہوا ہے ہنسی اور کھیل۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، والکفار، اور کافر ہیں، ان کو کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارا جاتا ہے نماز کے لیے، اتخذوها ہزوا ولعبا، بنا لیتے ہیں اس اذان کو ہنسی اور کھیل۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ سامعین کرام، دوستی کس سے رکھنی چاہیے مسلمانوں کو، کس سے نہیں رکھنی چاہیے، اس تمام رکوع میں اس کی خاصی تفصیل آ رہی ہے، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ یہ بھی اس میں وضاحت ہو رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، من حیث القوم اور انفرادی طور پر بھی۔ جو صفات ہونی چاہیے مسلمانوں کی انفرادی جمع اجتماعی، یہ تمام تقریباً ایک ہی مضمون ہے، آج بھی تقریباً اسی قسم کا مضمون چلا آ رہا ہے۔ تو ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ کل کے جو سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس میں نہایت اہم آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے ہٹ جائے گا، واپس ہو جائے گا اپنے دین سے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اس کے مقابلے میں لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ نرم خو ہوں گے، رحماء بینہم، اعزۃ علی الکافرین، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہوں گے۔
یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور دین پر عمل کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پہ، جس دیتا ہے اپنا فضل کو جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ یہ تو کل کی صورت تھی، اور کل کا جو سبق تھا اس میں میں نے تھوڑے سے الفاظ ایسے استعمال کیے تھے جو بظاہر اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں نے باطنی ارتداد کے الفاظ کہے تھے۔ باطنی ارتداد یعنی باطنی طور پہ واپس ہو جانا اپنے دین سے، یہاں جو مراد ہے وہ ظاہری ارتداد ہے، اور ظاہری ارتداد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی اس سلسلے میں ایک جو سزا ہے اس کی سزا موت ہے۔ تو اگر یہ باطنی ارتداد کی اتنی سخت سزا نہ ہوتی تو ظاہری ارتداد بھی ہو چکا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اس دنیا سے تو بہت سے قبائل جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ خیر اس تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، صرف یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں جس قسم کے ارتداد کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایک ایسا ارتداد ہے جس کا ظاہری شریعت میں جس کی کوئی سزا نہیں ہے، یعنی ظاہر شریعت میں، کیونکہ ظاہر شریعت کے حساب سے تو آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، زبان سے کوئی ایسا آپ کلمہ نہیں کہتے کہ بھئی میں اب اسلام پر نہیں ہوں، میں واپس ہو گیا ہوں، میں کسی اور اس میں۔ یہ وہ ارتداد کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ ارتداد جو ہے یہ میں نے آپ کو کل بھی وضاحت کی تھی، یہ ویسا ارتداد نہیں ہے۔ ارتداد وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دین پہ ہوں اور آپ پلٹ جائیں۔ ہمارا تو یہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارا تو اس وقت فی الوقت کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہاں دین جو ہے وہ ہے خواہشات نفس کی اتباع، من چاہی زندگی گزارنا، دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لینا۔ تو اس میں یعنی وہ احکامات لاگو نہیں ہوتے جو ہیں۔ بہرحال اس کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کی روحانی سزا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی روح پر پڑتے ہیں، کیونکہ شریعت کے احکامات تو ظاہر پر ہوتے ہیں، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے آپ اسے غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ مضمون گزر گیا۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا دوست حقیقت میں کون ہے؟ اللہ، بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست، اگر تم کسی کو دوست بناتے ہو تو وہ تو بنیادی طور پہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو ہر دم ہمہ وقت اور ہمہ جہد تمہارے ساتھ ہے، جو بڑا مہربان ہے تم پہ، جو بڑا شفیق ہے تم پہ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو سامعین کرام، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست، تمہارا کارساز تو صرف فقط ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ ایک ایسی سامعین کرام حوصلہ افزا، امید افزا ایسی بات ہے کہ اس پر اگر ہم یقین کر لیں تو میرے خیال سے بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو دوستیاں ہم بناتے ہیں غیر اللہ سے اور طاغوت سے، طاغوت ہر وہ قوت جو باطل قوت ہے، جو سرکش قوت ہے، تو وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو روکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اس کے دین پر عمل درآمد کرنے سے، اس صراط مستقیم پر چلنے سے آپ کو روکتی ہے، وہ طاغوتی قوت ہے، خواہ کہ وہ آپ کا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ آپ کا اپنے والد صاحب کیوں نہ ہو، آپ کی والدہ صاحبہ کیوں نہ ہو، آپ کے بھائی بہن کیوں نہ ہو،
آپ کا جو قریبی دوست، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ کیوں نہ ہو، یہ سب طاغوت میں پھر شامل ہو جاتے ہیں سامعین کرام۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی تو بامقصد ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد تو صرف اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے جیتا ہے۔ وہ آیت کو یاد کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری تمام قربانیاں، میری تمام بدنی عبادات، مالی عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ جو سامعین کرام مجھے سن رہے ہیں، ان کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک بامقصد زندگی جیتا ہے۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اور وہ مومن کیا جس کی زندگی کا مقصد اللہ نہ ہو۔ وہ مومن ہی کیا جو یکسو نہ ہو، وہ مومن ہی کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کسی ہستی کو اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں اور یا مقصد میں، مقصد زندگی میں کسی کو بھی شریک کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ مومن ہی کیا۔ مومن تو اللہ کا بندہ ہے، اس کا خالق جو ہے اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ ہے، اس کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہے، اس کی زندگی، اس کی موت اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ شخص جو ہے سامعین کرام، جب ہر طرف سے تعلقات کو توڑ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد آپ پڑھ لیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود، اللہ ہی میرا معبود، اللہ ہی میرے محبوب ہیں۔ سامعین کرام، بڑی یعنی اچھی بات ہے، اور اچھی بات کو بیان کرنا چاہیے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پر یعنی حقیقی اس کے کہنے والے بن جائیں۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یا اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ جب آپ لا الہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ابھی تمام پوری نہیں کر رہا، کر بھی چکا ہوں، پھر کبھی آ جائے گی۔ لا الہ جب آپ کہہ دیتے ہیں زبان سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد واحد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد زندگی نہ بن جائے، وہ آپ کا معبود بن ہی نہیں سکتا۔ یہ مختصر جملہ ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سوچ لیں، نوٹ کر لیں، اس پر غور کریں۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ ہمارا مقصد واحد نہ بن جائے۔ ہم اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، اس کے بندے بن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی ہمارا مقصد زندگی نہ بن جائے۔ ہم اللہ کو مقصد زندگی بنا ہی نہیں سکتے جب تک وہ ہر چیز سے ہمیں پیارا نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، جب انسان ہر جگہ سے تعلقات یعنی توجہ منقطع کر کے اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
تو پھر یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتا ہے کہ بھئی اب تم میرے دوست ہو، اب تم میرے دوست ہو، بس میں تمہارا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمن، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا۔ تو یہاں اس آیت کے تناظر میں آپ کو تھوڑا سا کہہ دوں کہ جو منافقین تھے مثال کے طور پہ، یا ذکر ہوا ہے نا آیت نمبر 52 میں، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، جو اپنے مقصد میں مخلص نہیں ہیں، جو منافق ہیں اور جو دنیا کی طرف اور دنیا والوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ پر اعتماد تو مومن کا ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں اعتماد کرنے والے۔ سامعین کرام، یہ بات ایسی ہے، اس پہ میں تھوڑا سا رک اس لیے گیا ہوں کہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی اس معاشرے کا اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ توکل علی اللہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد۔ اللہ پر اعتماد کر کے تو دیکھیں۔ اور یہ اعتماد کیسے ہوگا؟ جب آپ اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا۔ جب اللہ کے آپ ہو جائیں گے، اپنی زندگی کا رخ اس کی طرف موڑ لیں گے، انی وجہت وجہی للذی، تو پھر یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نعم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، بڑا اچھا مددگار ہے، بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا کارساز ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی تک میں کہہ نہیں پایا شاید، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے مقصد، جن کا کوئی مقصد زندگی ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہوں گے۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے روحانی طور پر، جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ لے گا۔ یہ میں زیادہ تفصیل ابھی میں سارے نقاط کی نہیں بیان کر سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تعالیٰ غیر اللہ سے توجہ ہٹانے کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ باطل پرستوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا کارساز نہ سمجھو، ان پر اعتماد نہ کرو، ان پر بھروسہ نہ کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پہ اعتماد کرو، میں تمہارا دوست ہوں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ یہ سامنے کرنے میں ایک وہ ہماری کتابوں میں ضرب المثل بھی ملتی ہے، دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آئے، اور جو مصیبت کے وقت تم سے منہ پھیر لے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر اس میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اکثر مصیبت کے وقت جو ہے یہ اسباب جو ہیں انسان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور کام نہیں آتے، یہ مصیبت کے وقت کام نہیں آتے۔ اللہ تو دوست پھر یہ کیسے ہو گئے؟ یہ لوگ تو دوستی کے قابل ہی نہیں ہیں۔ پیسہ جو ہے بعض وقت آپ کے کام نہیں آتا، پیسہ جواب دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحت ہے،
لا علاج ہو گیا، ایک انسان لا علاج ہو گیا، پیسے بہت ہیں اس کے پاس، لیکن ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ پیسہ اس کے کام نہیں آتا، پیسے ہوتے ہیں صحت وہ پا نہیں سکتا۔ ایسی بہت سی مثالیں سامعین کرام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ سامعین کرام، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی پر، اپنے مقصد زندگی پر نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں اور اسی کو محبوب بنا لیں، اسی سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہی کو مقصد زندگی بنا لیں، اللہ ہی کے لیے جینا سیکھ لیں۔ جب ہم ایسا کر لیں گے سامعین کرام، پھر کیا ہے، ایک خاص طریقے سے اگر ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان خاص طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کی پھر طریقہ کار ہے کہ آپ ایمان کیسے لے آتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ دوستی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ آپ کا دوست ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، اصل میں جو بات کہہ رہا ہوں تو یہ جس حالات میں میں رہ رہا ہوں اس میں لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، یعنی انما ولیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ تو اب جس کا دوست بن جائے، وہ جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بات کر رہے ہیں اللہ کی دوستی کی، اگر اللہ ہمارا دوست بن جائے تو پھر تو روپے پیسوں کی بہتات ہو جائے گی۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روپے پیسے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی مال و دولت دیتا ہے، لیکن ہماری ساری توجہ جو ہے نا وہ ظاہر کی طرف ہے۔ اصل میں جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا ہے، اللہ کا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کوئی مومن ان صفات کا مالک ہے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، میں اگر تھوڑی سی مختصر بات کروں تو وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، ذات باری تعالیٰ اگر آپ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کی رضا۔ تو سامعین کرام، اگر ہم اس کو نعمت سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ کی رضا کو، تو یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بہرحال میں اشارات میں کچھ کہنا چاہتا تھا جو غالباً میں کہہ چکا ہوں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے، پھر رسول ہے۔ اب رسول کیوں نہ دوست ہوں گے؟ رسول تو یعنی مومنوں پہ بڑے شفیق و مہربان ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑے شفیق و مہربان ہیں۔ اگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارا کوئی تعلق جڑتا بھی ہے سامعین کرام، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جڑتا ہے، یعنی پہلے آپ نے پہنچنا ہے رسول کی ذات تک، رسول سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، رسول آپ کا تعلق پھر جڑوائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر تو جب پہلے رسول ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ہے، یہ سٹیپس ہیں سامعین کرام۔ آپ دیکھیں یہ تصوف میں بات شروع ہوتی ہے مرشد سے، اور پھر رسول تک بات پہنچتی ہے، اور پھر جو آپ دیکھیں اللہ کا قرب انسان حاصل کر لیتا ہے۔ فنا فی الشیخ ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے، یہ تین منازل ہیں سامعین کرام۔
تو سب سے پہلے یہاں بھی دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ترتیب صحیح بیان کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا تعلق ہونا چاہیے ذات باری تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ آپ کو محبوب و مقصود ہونا چاہیے، یعنی اس سے آپ کی محبت جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے۔ اگر اس کو آپ چاہیں گے تو پھر رسول سے رابطہ کریں گے، رسول سے رابطہ کریں گے۔ میں تفصیل اس کی ابھی زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے پاس جس نے جانا ہے اس نے رسول پر ایمان لانا ہے، اس نے رسول پر ایمان لانا ہے۔ رسول پر ایمان مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعوت پر ایمان لانا ہے، رسول کی دعوت پر ایمان لانا ہے، رسول کے ذریعے اس نے اپنے تعلق اللہ سے بنانا ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتا الا یہ کہ وہ رسول کے پاس جائے اور رسول کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ اللہ سے جو وہ بیعت کرنا چاہتا ہے وہ بیعت رسول کے ہاتھ پہ کرے۔ تو جس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پھر اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو میرے بندے آتے ہیں اور آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں مجھ سے بیعت کرتے ہیں، میرا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی میں منظور کرتا ہوں۔ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں ان کی بیعت میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں، وہ وعدہ مجھ سے کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ ایک چین ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی اصل محبت کو پا سکتے ہیں۔ تو اس میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ایمان والے جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں۔ اب ایمان والے جو ہیں، اب صاحب ایمان لوگ جو ہیں، اب رسول کی ذات مثال کے طور پہ نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ اب ایمان والے ہیں، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں وہ آپ کے مددگار بنیں گے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ تک، اللہ کی دربار میں آپ کو پیش کریں گے۔ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والے۔ آج سامعین کرام، مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے تو صاحب ایمان لوگوں کو دیکھنا ہوگا، ان سے اپنا تعلق بنانا ہوگا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہوگا، کیونکہ ان کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ نائب رسول ہوگا، ان کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اللہ کے راستے پر چلائیں گے۔ اور یہ ہدایت قرآن میں بھی موجود ہے، یہ میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ کونوا مع الصادقین، دوسری جگہ قرآن میں ہے واتبعوا سبیل من اناب الی، جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے آپ اس شخص کے راستے پر چلو۔ تو ایمان والے، یہاں اگر آپ نے اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ والوں کو دوست بنانا ہوگا، ان سے تعلق جوڑنا ہوگا، ان سے تعلق قائم کرنا ہوگا، تو وہ پھر آپ کے دوست بن جائیں گے ایمان والے جو ہیں۔ یہ مضمون میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایک خصوصی مضمون بیان کر رہا ہوں، جو کہ یعنی اس آیت میں یہ مضمون بھی ہے، لیکن عام طور پہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک امیر ہے، جو بھی ہے، تو اب مسلمانوں کو اسی جماعت سے جڑے رہنا چاہیے، مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا چاہیے۔ انہی کا جو امیر ہے وہ اس کا امیر ہے، کیونکہ مسلمانوں اسلام
کا تصور جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا سامعین کرام۔ اسلام جو ہے لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ یہ اسلام کا یعنی جو جماعتی نظام ہے آج ہماری نظر سے اوجھل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام آیا اس لیے ہے کہ دیگر ادیان پر لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، رسول کو اس لیے بھجوایا گیا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ تمام باطل ادیان پر اس کو غالب کر دے اللہ تعالیٰ۔ اب باطل ادیان پر غالب آنا ہے اور اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو یہ انفرادی طور پہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، اس کا ایک امیر ہوگا اور وہ لوگ پھر اپنا پروگرام چلائیں گے۔ اسلام جو ہے یہ سامعین کرام بات نوٹ کر لیں کہ اصل اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کا ہے۔ تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب یہ آیت جو اللہ تعالیٰ یعنی سیاق و سباق کے تناظر میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے غیر باطل پرستوں سے تعلقات توڑ لینے کی اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو جوڑ لینے کی بات ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا، اور اتنا ناپسندیدہ ہے یہ کام کہ من یتولہم منکم فانہ منہم، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ ان اللہ، آپ پھر ظالم ہو جائیں گے اگر باطل پرستوں سے آپ نے تعلقات قائم کر لیے، دلی تعلقات، تو آپ قوم ظالم میں شمار ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پھر انہی میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا مضمون، یہ سارا رکوع جو ہے اسی کے بارے میں ہے سامعین اکرام۔ اور آج خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم غیر اللہ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ جو لوگ جنہوں نے دین کو ابھی آ رہا ہے، جنہوں نے دین سے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، مومن ہیں، ان سے جڑے رہو۔ اب آگے آیت میں جو ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ کل بھی سامعین اکرام جو کچھ صفات کل بیان ہوئی تھی، آج بھی وہ ان میں سے کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں، لیکن وہ صفات بڑی بنیادی ہیں۔ کل کی صفات بھی جو تھیں وہ بھی بنیادی تھیں، آج بھی اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ایمان والے ہیں کون۔ والذین آمن، تمہارے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے دوست ہیں، یہ مسلمان جو ہیں یہ تمہارے دوست ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو ایک صفت ان کی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ تین صفات ہیں سامعین اکرام، انفرادی اور اجتماعی۔ آپ کو میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا نا کہ اسلام کا تصور جو ہے وہ جماعتی نظام کا ہے۔ مسلمان ہوں گے تو وہ ایک جماعت کی حیثیت سے ہوں گے۔ انفرادی مسلمان یا اسلام، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے سامعین اکرام، جماعت کی حیثیت ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، ایک پارٹی ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ تو آج جو ہم جی رہے ہیں یا کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں، تو وہ تو انفرادی طور پہ وہ کلمہ گو ہیں۔ اجتماعیت کا ابھی تک کوئی خاص تصور نہیں ابھرا ہے۔ اقوام عالم میں، مسلمانوں کی اقوام عالم میں اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔
ہر ایک جو ہے آپ دیکھیں اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، لیکن میں تو یعنی بظاہر مسلمان مملکتیں ہیں، بظاہر مسلمان مملکتیں ہیں، لیکن بباطن تو یہ سارا دنیا پرستی کا معاملہ ہے۔ سامعین اکرام، میں زیادہ کچھ کہہ نہیں چاہتا، پھر آپ یعنی نہ کہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان، ان کا ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک امیر ہوگا، وہ اللہ کی توحید پر اکٹھے ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکٹھے پکڑے رہو مضبوطی سے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا، اختلاف کر دیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے سامعین اکرام، جس میں آج تک کوئی رد و بدل نہ کر سکا ہے، نہ آتی رہتی دنیا تک کوئی اس میں تبدیلی کر سکے گا۔ یہ ہدایت ہمارے پاس ہے، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن مسلمان قوم کہاں ہے؟ یہ ضرور یعنی اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم صرف روایتی مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ باپ دادا کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، باقی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ ہمیں کلمے کی حقیقت کا معلوم ہے۔ سامعین اکرام ذرا توجہ کریں، کلمے کا مطلب، حقیقی مطلب کیا ہے؟ نہ دین کی دعوت کا ہمیں پتہ ہے کہ دین کی دعوت ہے کیا، نہ رسول کی دعوت کا پتہ ہے، نہ صراط مستقیم کا پتہ ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، اس پر اگر ہم چلیں گے تو کیا ہو جائے گا کچھ، نہ ہماری زندگی کا کوئی یعنی ٹھوس مقصد ہے۔ ہاں، ٹھوس مقصد تو ہے، دنیا ہے، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے سوا ہم کچھ چاہتے نہیں۔ تو یہ مسلمان، مطلب یہ ہے کہ معافی چاہتا ہوں میں، مسلمانوں کی جماعت کیسی ہوگی؟ مسلمان لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ صاحب ایمان لوگ کیسے ہوں گے؟ ان میں زکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ لازمی ہوگا، یعنی یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں اسلام کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، نہ اسلام کی دعوت کا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام، دین اسلام کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا میں کیا ہو جائے گا، ہمارے روحانیت پہ کیا اثرات ہوں گے، روحانی کیا اثرات ہیں، اس کے ظاہری کیا اثرات ہیں، کچھ نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں سامعین اکرام، معذرت کے ساتھ، نہ ہم یہ دین کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی دین کی بات کرتا ہے جلدی سے چینل بدل دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی گانے یا ڈرامہ چاہیے، کوئی اچھی سی فلم لگاتے ہیں تاکہ دیکھ لیں اطمینان سے۔ ایمان والوں کی، سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ، ایمان والوں کی خاصیت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو نماز، یعنی نماز اور زکوٰۃ، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اہمیت ہے، یعنی بنیادی اینٹ ہے۔ سامعین اکرام دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ سب سے جو محترم جماعت تھی مسلمانوں کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ میں ویسے آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جماعت کیسی تھی۔ جماعت تھی، ان کا امیر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر تھے، اور مسلمانوں کی جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر اور مسجد بالکل ساتھ ساتھ تھی۔ گھر کے دروازے سے باہر آتے،
محراب میں آ کے نماز، یہ اسلامی حکمران کا یعنی اتنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر پہلے مسجد بنوائی، اس کے ساتھ ہی اپنا گھر بنوا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تھے تو اما عائشہ جو ہے، یعنی جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو ایک کھڑکی تھی جو مسجد اور گھر کے درمیان تھی، تو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے تو آپ باہر جا نہیں سکتے، تو اما عائشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی میں سر رکھ دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ دھو دیا کرتی تھی۔ یعنی اتنا قریبی تعلق تھا۔ مسلمانوں کا جو حکمران تھا، جو امیر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد اور یعنی مسجد کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مسجد جو تھی یہ بنیادی حیثیت ہے سامعین کرام۔ مسجد کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کی جگہ ہے، جہاں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، نماز با جماعت، یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان جو امیر المومنین ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، یعنی پھر تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ باقی جو دروازے کھلتے تھے وہ ہٹا دیے گئے تھے، لیکن آپ خلفائے راشدین میں تمام خلفائے راشدین کو دیکھیں، انہوں نے یہ تصور نہیں تھا کہ نماز ہوگی اور وہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی پڑھائے گا۔ جماعت یعنی امامت کون کرائے گا؟ امامت کا مستحق کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ اور یہ تو آج بھی ہماری شریعت میں ہے کہ جو جمعہ ہے یعنی امام اور پھر اس کے نائبین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نائب بنا کے بھجواتے تھے، یا خلفائے راشدین دیگر صوبوں میں جس کو نائب بنا کے بھجواتے تھے یا حاکم بنا کے بھجواتے تھے، یا متولی بنا کے بھجواتے تھے، والی بنا کے بھجواتے تھے، تو وہ لوگ، ان کا پہلا کام کیا تھا؟ ان کا کام امامت تھی، مسلمانوں کی نماز کی امامت تھی۔ جو والی بھی جاتا وہ وہاں کا امام ہوتا، یہ امام بھجوائے جاتے۔ بہرحال یہ ایک یعنی ایک حقیقت نوٹ کر لیں سامعین کرام، مسلمان اس ہوگا تو ان کی ایک جماعت بھی ہوگی، وہ اکٹھے ہوں گے، ایک مقصد پر وہ اکٹھے ہوں گے، اور مقصد کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ ہی ان کا مقصود ہوگا۔ مسلمانوں کی جماعت کس لیے جی رہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کا رخ کس طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا۔ تو مقصود ایک، امام ایک، یعنی امیر المومنین، بغیر یعنی اس امیر کے بغیر جو ہے، یعنی اسلام، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے اور امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے۔ یہ تو ہم انفرادی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں سامعین کرام بغیر کسی امام کے، یہ تو جاہلیت کے دور والی زندگی ہے کہ وہاں کوئی امام نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو مسلمان ہوگا تو مسلمان ہوں گے تو ان کی ایک جماعت ہوگی اور ان کا امیر ہوگا۔ امیر کے بارے میں میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، بہت زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے اور وضاحت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم دو آدمی اگر سفر بھی کرنے لگو، ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں آپ صدر مجلس بنا لیتے ہیں،
تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے سامعین کرام. لیکن میں آج والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ جماعت جو ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہوں گے. سامعین کرام، آج میں آپ سے یعنی بات ادھوری ہے ابھی. انشاءاللہ اگلے درس میں یقیمون الصلاۃ یعنی اقامت صلاۃ کی اہمیت پہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو بات ہوگی، اور پھر ایتاء زکوٰۃ ہے، پھر راکعون پہ بات ہوگی. یہ تمام وہ صفات ہیں سامعین اکرام جو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے. اگر آپ غور کریں ٹیکسٹ کو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی مومن ہے ہی نہیں وہ لوگ. مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور ہر معاملے میں جھکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ لوگ مومن ہیں. اور جو یہ نہیں کرتے تو پھر تو وہ مومن اگر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو کہلائیں، حقیقت میں مومن یہی لوگ ہیں. سامعین کرام، اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات ہوگی. اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے اس پہ بات کریں گے.